الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ آپ نے تھنیل پر دو تصویریں دیکھی ہوں گی میرے علاوہ، ان میں سے ایک ہے ناصر الدین البانی اور دوسرا ہے زبیر علی زئی۔ یہ دونوں ہی غیر مقلد وہابی اور اہل الحدیث فرقے کے عالم ہیں۔ ناصر الدین البانی یہ 100-125 سال پہلے کم و بیش انتقال کر گیا، اور دوسرا زبیر علی زئی یہ غالباً 2013 میں مر گیا، تقریباً 12-13 سال اس کی بھی انتقال کو ہو گئے۔ تو یہ دونوں ہی اہل حدیث فرقے کے عالم ہیں، اور اہل حدیث والوں نے ان دونوں کو ہی اتنا بڑا محدث بنا کر عوام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے کہ امام بخاری سے بھی بڑے یہ امام ہیں، امام مسلم سے بھی بڑے امام ہیں۔ ان کے نزدیک انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف اور صرف احادیث طیبات میں تخریج کی ہے۔ جو صحیح حدیثیں تھیں ان کو ناصر الدین البانی نے ضعیف قرار دے دیا، اور ان پہ زبردستی بعض جو راوی تھے ان پر شیعہ ہونے کا الزام تھوپ دیا، اور بعض کو اس نے صحیح قرار دیا، بعض جو ضعیف تھی ان کو بھی صحیح قرار دے دیا، حسن قرار دے دیا۔ اب جو بچی کچی کسر تھی وہ زبیر علی زئی اس نے پوری کر دی کہ جن حدیثوں کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا تھا یا حسن قرار دیا تھا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بھی اہل الحدیث فرقے کے عقائد کے بالکل خلاف جا رہی ہیں، تو زبیر علی زئی نے ان کو بھی ضعیف قرار دے دیا، اور ان راویوں پر بھی اعتراضات اٹھا دیے، اور من گھڑت پھر تعویلاتیں کی۔ یاد رکھیے کہ یہ دونوں ہی اہل سنت والجماعت کے محدث نہیں ہیں۔ امت مسلمہ نے انہیں محدث کا مقام دیا ہی نہیں ہے، اور بطور محدث ان دونوں کو تسلیم کیا ہی نہیں۔ یہ صرف اور صرف اہل الحدیث فرقے کے ہی محدث ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے انہیں اپنا محدث قرار دیا، اور اپنے عقائد بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے ان کی تحقیقات کو پیش کرتے ہیں، اور ان کے نظریے کو پیش کرتے ہیں، اور ان کی تحقیق کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ تحقیق جیسی بھی ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل اسلامک مائی چینل پر اپلوڈ کی تھی، جس کا نام ہم نے کچھ ٹائٹل یہ رکھا تھا کہ اہل الحدیث بھی حنفیوں کی طرح نماز پڑھیں گے، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، چل بھی رہی ہے ابھی تک، اور اس پر کمنٹس بھی کافی آ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بعض لوگ اہل الحدیث والے جو ہیں وہی ناصر الدین البانی اور ان کے گھر کا جو دوسرا محدث ہے زبیر علی زئی، اس کی تحقیقات پیش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ضعیف ہونے کے حکم اس پہ صادر کیے ہیں، لگائے ہیں، وہ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اب میں ان کی آج ساری پول پھٹی انشاءاللہ کھول دوں گا، اور انہی کی جو ویب سائٹ وغیرہ ہے اسی سے۔ تو اب آپ ذرا غور کرنا ہے کہ ہم نے حدیث پیش کی تھی سنن نسائی کی، ٹھیک ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے کیا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کے صحابہ کو دکھائی، اور آپ نے نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، اس کے بعد پوری نماز میں آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ حدیث ہم نے بیان کی۔ تو اس کے اوپر کمنٹس آئے کہ یہ حدیث تو جھوٹی ہے، یہ حدیث غلط ہے، اس کے الفاظ درست نہیں ہیں، اس کی سند میں خرابی ہے، تو لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف جو اس کے اوپر کمنٹس۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہی چیز رکھوں گا کہ ان کی جو مکاری ہے وہ ہے کیا۔ جب پہلے میں وضاحت کر دوں کہ مختلف نسخوں میں مختلف نمبرنگ ہوتی ہے حدیثوں کی، ٹھیک ہو گیا، باب ایک ہوتا ہے،
لیکن ان کی نمبرنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. جیسے مختلف نسخے ہیں تو اس اعتبار سے مختلف اس میں جو ہے نمبرنگ ہوئی ہے. اسی طرح جب مختلف کمپنیاں اس کو چھاپتی ہیں تو اس میں بھی نمبرنگ کا فرق آتا ہے. پھر اس کے اوپر جو شاعرین ہوتے ہیں اس کی تشریحات کرتے ہیں یا جو اس کی وضاحتیں کرتے ہیں یا جو لوگ تشریحات کرتے ہیں پھر وہ اپنے طور پر اس کی نمبرنگ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ نمبرنگ دے دیتے ہیں کہ جس نسخے سے وہ اس حدیث پر تخریج کر رہے ہیں, اور دوسرا جو تخریج والی وہ کتاب لکھ رہے ہیں جو تخریج کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اس کی اپنی نمبرنگ وہ دیتے ہیں. تو اس طرح نمبرنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو لہٰذا نمبرنگ کے اوپر آبجیکشن اٹھانا, اعتراض کرنا ہی تو بالکل ہی جہالت ہے. اب آگے چلیے جو اصل بات کرنی ہے. سنن نسائی کتاب التطبیق, یہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھا بھی دوں گا کہ اسکین لگا کر وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. سنن نسائی کتاب التطبیق, کتاب تطبیق کے احکام و مسائل, باب رخصتی فی ترک ذالک, رفع دین نہ کرنے کی رخصت کا بیان. پھر نیچے لکھا ہے باب سے متعلق تمام احادیث دیکھیں. وہ کس لیے دیکھیں؟ وہ اس لیے دیکھیں تاکہ جو یہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں تو آگے پیچھے خلط ملط کر کے حدیثوں کو وہ پیش کریں اور من گھڑت تعویلات کریں کہ اس میں تو اس طرح آیا ہے تو اس طرح اس میں اس طرح آیا ہے. تو یہ چیزیں بتانے کے لیے اور اپنے من گھڑت تعویلات پیش کرنے کے لیے یہ انہوں نے بات کہہ دی ہے. چلے خیر آگے چلتے ہیں. اچھا, اس میں جو حدیث نمبر انہوں نے دیا ہے وہ ہے 1059, یہ سائیڈ میں اس کے لکھا ہوا ہے, مرفوع حدیث ہے. پھر اس میں باقاعدہ پوری وہ سند بھی ہے. قال البخاری اخبرنا محمود بن غیلان المروزی قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ عن عبداللہ, ٹھیک, انہ قال. پھر اس کے آگے پوری حدیث شریف آ گئی. الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلی فلم یرفع یدی الا مرہ واحدہ. پھر نیچے ترجمہ آ گیا. اچھا, یہ میں نہیں کر رہا اپنی طرف سے, سارے ترجمے جو انہوں نے پیش کی جو لکھی حدیث وہ آپ کو پڑھ کے سنائیے, اور لکھی ہوئی بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی تو انہوں نے صرف ایک بار رفع یدین کیا. یہ انہوں نے حدیث پیش کر دی, ٹھیک ہو گیا. اب اس کی سند کیا ہے اگلی بھی اسکین کر رہا ہوں وہ آپ دیکھیے. اسی کے نیچے تخریج الحدیث النظر, حدیث رقم 1027, بریکٹ میں لکھا ہے صحیح. یہ حدیث مطلب کہ صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. صحیح قرار دے دی جس سے سارے ضعیف قرار دے رہے تھے. یہ اب میں آپ کو ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اسکین لگا کے. اب آگے دیکھیے, صحیح ہو گئی سند, اس کی صحت کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے. اب آگے کے نیچے جو میں نے ٹکڑوں ٹکڑوں اس لیے پیش کروں تاکہ پتہ لگے کہ 2 نمبر یہ کیا. قال شیخ البانی جو ان کی اپنے گھر کا محدث ہے, اس نے اس کی جو حکم لگایا سند کا, جو مطلب حکم لگایا صحت کا, صحیح, اس نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی تو پہلی مرتبہ تو رفع دین کیا, پھر پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا. یہ اہل حدیث کا جو محدث ہے اپنے گھر کا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب آگے دیکھیے اس کے نیچے قال شیخ زبیر علی زئی, جسے میں شروع میں بیان کیا تھا کہ جو ناصر الدین البانی نے صحیح کر دی تو اب انہوں نے دیکھا کہ یار اس کو صحیح قرار دے دیا تو لہذا اب زبیر علی زئی کو انہوں نے پال رکھا تھا تو اس نے اس کے اوپر نیا حکم لگا دیا. کیا؟ ضعیف الاسناد ضعیف النظر, کہ اس کی اسناد جو ہے وہ ضعیف ہے, یعنی جو سند ہے جو راوی ہیں وہ راوی جو ہے ضعیف ہیں, اور پھر وہ حدیث بھی انہوں نے اس پہ ضعیف قرار دے دی.
تو یہ اب 2 نمبر آپ دیکھیں کہ یہ جو اچھا یہ نمبر جو دی انہوں نے 1027 یہ اپنی تخریج کیا ہوا ہے جو وضاحتیں کی ہیں اس کی نمبرنگ ہے یہ، ٹھیک ہے. تو محدث قرار دے رہے ہیں لکھنے والے نسائی کی حدیث صحیح ہے. زبیر اپنا ان کے جو ہیں ناصر الدین البانی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. پھر زبیر علی زئی اس نے آ کر آگے اس کے اوپر وہ حکم لگا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو اب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھیں یہ حدیث تو ضعیف ہے. زبیر علی زئی نے جو محدث ہیں انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. تو ضعیف حدیث حنفی لوگ جو ہے پیش کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے ایک صحیح حدیث کو ضعیف حدیث اپنے پاس سے بول دیا ہے. اچھا اب اس پہ جو وضاحت کی ہے وہ وضاحت سنیں. اب آگے اسکین کر رہا ہوں اس کی وضاحت، جو اس کے اوپر وضاحت کی وضاحت سنیں آپ. وضاحت: ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو یا ایسا ہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہ کرتے ہوں، کیونکہ یہ فرض اور واجب تو ہے نہیں. ویسے یہ سب کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو فرض ہے، یہ تو واجب ہے، اگر آپ رفع یدین نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی چلایا قاری خلیل الرحمان کا بیان کہ اگر رفع یدین کے بغیر نماز پڑھنی تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بغیر رفع یدین کے. اور اب اس میں وضاحت کیا ہو رہی ہے کہ نہ وہ فرض ہے نہ واجب ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ممکن ہے بیان جواز کے لیے کبھی آپ نے رفع یدین نہ کیا ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہ کیا ہو، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں آپ کو دیکھا ہو. ویسے ان سے تو کچھ ایسی باتیں بھی منقول ہیں کہ جن کا کوئی بھی امام قائل نہیں ہے. اب آگے جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان کی طرف من گھڑت بیان کی گئی تھی اور اسے کوئی بھی نہیں مانتا. تو اب یہ چونکہ اپنی بات کو تقویت دینی ہے تو ان باتوں کو اٹھا رہے ہیں. کیسے؟ وہ ایسے کہ جن کو کوئی بھی نہیں مانتا، کوئی امام قائل نہیں ہے، جیسے کہ رکوع تطبیق دونوں ہاتھوں کا انگلیوں کو آپس میں ملا کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھنا، اور معوذتین کا ان کے صحیفہ یعنی قرآن میں نہ ہونا وغیرہ. تو ممکن ہے ان کی یہ روایت بھی انہی باتوں میں سے ہو، ممکن ہے یہ شاید ہو. رفع یدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ رتبہ میں سے ہے. نہ ہوتا تو آپ کی وفات کے بعد 20 صحابہ کرام علیہم رضوان رفع یدین نہ کرتے. اصل میں یہ جو ہے نکال کے پڑھ رہا ہوں تو اس لیے بعض اوقات اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو الفاظ میں بھی غلطی بیان کرنے میں ہو جاتی ہے. تو بات یہ کہ اب دیکھیں وضاحت کس طرح کی کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کبھی کبھی رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین نہ کیا ہو، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ بیان جواز کے لیے ہو کیونکہ یہ فرض تو ہے نہیں، واجب تو ہے نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ من گھڑت تعویلات اور من گھڑت وضاحتیں بیان کر رہے ہیں حدیث کے مقابلے میں. ارے بھائی سنن نسائی وغیرہ کی جو 1185 نمبر حدیث ہے، جو مسلم میں بھی ہے، جو بخاری میں بھی ہے، کہ جابر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نماز میں اس وقت رفع یدین کر رہے تھے، تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو کیا دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں. اس سکون فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کو منسوخ کر دیا ہے. تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر کہتے ہیں نہیں یہ تو سلام کے باب میں. ارے بھائی سلام والی حدیث دوسری ہے. اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ ہم نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے تھے، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اس کے راوی بھی جابر بن سمرہ ہیں، لیکن اس کی جو ہے سند دوسری ہے، اس کے راوی دوسرے ہیں، اور اس کے سلام والی کے راوی دوسرے ہیں، اور واقع بھی دو ہیں. جو 1185 نسائی کی ہے حدیث، اس میں ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. اور سلام والی حدیث میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو سلام کے اندر جو ہے نا وہ ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. پھر یہ حدیث کے آگے الفاظ ہیں. تو پھر یہ اعتراض کرتے کہ بھئی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طریقے کو ہی وہ گھوڑوں کی شریر دموں سے تشبیہ دیتے ہیں. بھائی جب حضور نے عمل چھوڑ دیا تو وہ طریقہ حضور کا نہیں ہے, وہ سنت حضور کی نہیں ہے, وہ سنت منسوخہ ہے. تو اب حضور کے منسوخ کرنے کے بعد جب صحابہ عمل کر رہے ہیں تو حضور کا عمل نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن الفاظوں سے چاہے وہ الفاظ کے لیے ادا کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, وہ الفاظ حضور علیہ السلام فرما سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ اپنی من گھڑت تعبیریں پیش نہ کیا کریں. یہ آج میں الحمدللہ آپ کے سامنے یہ پوری پول کی کھول دی ہے کہ دیکھیں کس طرح ان لوگوں نے اپنی طرف سے وضاحتیں کی ہیں اور کس طرح صحیح حدیث کو ضعیف حدیث ہونے کا اور ضعیف سند ہونے کا جو ہے حکم اپنے پاس سے لگا دیا. تو یہ ان کے اپنے گھر کے محدث بنائے ہوئے ہیں. امت مسلمہ نے ان دونوں کو جو ہے وہ محدث تسلیم کیا ہی نہیں. یہ صرف وہابیوں نے پال رکھے ہیں دونوں, اور یہ اس طرح معاملات کرتے ہیں جو ان کے عقیدے کے برخلاف ہوتی ہیں. تو بعض پر ناصر الدین البانی نے حکم لگا دیا ضعیف ہونے کا, جو بچی کچھ ہی کثر تھی وہ زبیر علی زئی نے لگا دیے. اور آگے انشاءاللہ بیانات جب سنیں گے تو بہت ساری چیزیں کھل کے آئیں گی. البتہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ مفتی ڈاکٹر علی نواز صاحب, آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں. انہوں نے باقاعدہ پورا زبیر علی زئی کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, تنقیدی جائزہ وغیرہ نا پورا نام ہے. تو آپ ان کو سنیں. انہوں نے سارا کھول کے باقاعدہ بیان کیا کہ کس طرح اس نے حدیثوں کے اندر گڑبڑ کی ہے اور صحیح حدیثوں کو اس نے ضعیف قرار دیا ہے, اور بخاری و مسلم کے راویوں پر اس نے جو جرح کی ہے اور انہیں بھی جو ہے نا غلط ثابت کیا ہے. مطلب اور انہی سے حدیثیں لے کے صحیح بھی کی ہیں اور انہی راویوں کو اس نے پھر ضعیف بھی کہہ دی. یعنی جو حدیثیں اپنے مطابق صحیح لگی تو ان کے راوی اس نے صحیح قرار دے دیے, اور جب اپنے عقیدے کے خلاف لگی حدیثیں تو انہی راویوں کو اس نے جو ہے وہ شیعہ بھی قرار ثابت کر دیا اور ضعیف بھی ثابت کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے مکاروں کی مکاریوں سے محفوظ فرمائے. بیان کرنے میں یا پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, لرزش ہو گئی ہو, سبقت لسانی ہو گئی ہو, تو اللہ تبارک و تعالی اس خطا کو, اس لرزش کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.